بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیپٹل ون ٹی وی کی اسکرین سے۔ میں ہوں عالیہ کیسر۔ اس دور اس امید کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ جہاں بھی آپ بخیر و عافیت ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں اور اگر نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ یوں تو ہم پاکستان بھر سے آپ کی انٹرسٹ کی مختلف خبریں، مختلف پروگرامز لے کر آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں ان تمام خبروں سے، ان تمام واقعات سے، حالات سے، قانون سازی سے جو کہ ہمارے ملک میں، ہمارے گرد و نواح میں ہو رہی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ہم نام کرنے جا رہے ہیں کوٹلی ستیاں کے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پر یوں تو اگر ہم بات کریں تو کئی ایسے اہم واقعات ہیں کہ جن کا رپورٹ کیا جانا، جن کا آپ کے سامنے لایا جانا بہت ضروری ہے، لیکن یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے خاصا گردش کر رہا ہے، اس نے سر بھی اٹھایا اور اس نے ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف توجہ دلوانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اس سے جڑے حقائق صحیح معنوں میں سامنے نہیں آ پائے۔ بہت کوشش کی ہم نے جاننے کی، اور جب ہمیں ایگزیکٹلی اس کے پیچھے کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہو پایا تو پھر ہم نے رابطہ کیا نویس ستی صاحب سے، ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ واقعہ ہے جی کمل عزیز صاحبہ کا، جو کہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں ایچ آر اور لیگل کے جو ہیں وہ معاملات دیکھ رہی ہیں کوٹلی ستیاں میں۔ ان سے جڑا ہوا واقعہ، ان کا نام اور پھر معاملات 3 ڈاکٹرز تک جا پہنچتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، ایگزیکٹلی ہم جانیں گے۔ السلام علیکم نویس ستی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جی وعلیکم السلام۔ جب ہم بات کرتے ہیں کوٹلی ستیاں کی تو یقیناً آپ وہاں کے معاملات جو ہیں شاید ہمیں بہتر بتا پائیں، ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ کمل عزیز صاحبہ کا کئی رخ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف تو ایسا لگتا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی، تو دوسری جانب کئی ایسی انڈیکیشنز سامنے آ رہی ہیں کہ جو شاید ان کے ساتھ ہوئے واقعات کی نفی بھی کرتی دکھائی دے رہی۔ پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے، ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کوٹلی ستیاں میں ہوا کیا ہے؟ بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کوٹلی ستیاں میں کہ وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں کنول عزیز، وہ جو صاحبہ ہیں، ان کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ 3-4 ڈاکٹرز ہیں اور کافی سٹاف بھی ہے۔ اب معاملہ یہ کئی رخ اختیار کر چکا ہے، جس میں لوکل انتظامیہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، وہاں کے ممبر صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، پھر وہ ڈاکٹرز جو موجود ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر کسی اور طرف بھی رخ ہو رہا ہے۔ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اس کو، ہم نے دیکھا کہ لاسٹ نائٹ بھی یہ کوشش ہوئی ہے کہ اس کو بیٹھ کر جو ہے وہ اس مسئلے کو سلجھایا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑتا ہوا انتظامیہ اور نااہلی پر تو ہم بات کریں گے، انسیڈنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، انسیڈنٹ جو ہے پہلے دونوں جو فریقین ہیں اس کا عوام کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ذرا فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ اس میں کون غلط ہے کون ٹھیک ہے۔ جی، ہماری ناظرین کی نالج کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم نے اب تک جو کام کیا ہے یا اب تک جو آپ کے سورسز سے خبر ہے۔ انکوائری کمیٹیز کیونکہ بنی ہیں، پہلے بھی بنی ہیں، اب مزید بھی ایک بنی ہے، کچھ ڈاکومنٹس بھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ایک سرکاری جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ بڑا ویلیو رکھتا ہے، وہ لیٹر آن دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ شروع میں ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ اب جیسے ایف آئی آر ہو جائے، ایم ایل سی رپورٹ ہو جائے، یا کوئی انکوائری رپورٹ ہو جائے، وہ ڈاکومنٹس سرکاری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اپنا اس وقت تک وزن رکھتے ہیں جب تک اس کی ڈیپتھ میں جو ہے وہ اسٹڈی نہ ہو کہ بیسیکلی یہ ہوا کیا ہے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انکوائری کمیٹی ایک بنائی۔ واقعہ جو جناب وہ کچھ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جو کنول عزیز ہیں وہ ایچ آر لیگل کو دیکھ رہی تھیں، اور ان کی کچھ چھٹیاں ہیں، اور چھٹیوں میں بھی کوئی انہوں نے ایم ایس جو اس وقت ایکٹنگ تھے اعجاز احمد، ان سے پرمیشن نہیں لی اور ان کو چھٹی ہو گئی۔ کسی اور ڈاکٹر، خاتون ڈاکٹر نے چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ ریسٹ کریں، اور وہ چلے گئیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر اعجاز صاحب کو کسی نے بتایا کہ جناب انہوں نے پھر انکوائریز، انہوں نے پھر ان کو شو کاز اور انکوائریز بھیجی ہیں، میرے پاس وہ ہیں مختلف ڈیٹس میں، وہ بلاتے رہے ہیں۔ اب دوسری طرف ہم دیکھا جائے کہ ڈاکٹر جو ہیں کنول عزیز، وہ کیونکہ بیمار تھیں اور ان کے ہاں بچے کا معاملہ بھی سامنے آ گیا کہ اس کی جو ہے نا وہ
ڈیتھ ہو گئی اسی دوران. انہوں نے ایک الزام لگایا کہ 2 منتھ تقریباً 2 ماہ سے ان کو مختلف طرح سے جو ہے ان کی ہراسمنٹ ہوتی رہی ہے, جس کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اس معاملے کو جب ہم نے جانچنے کی کوشش کی, ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے آپ کو اسٹوڈیو میں تکلیف دی ہے کہ ہم جان سکیں کہ حقائق کیا ہیں. یہ معلوم ہوا ہمیں کہ جو کمل عزیز صاحبہ ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں, اور ان کا بیبی جو ان کے جو الٹرا ساؤنڈس رہے یا جو انہوں نے انفارمیشن لی اس کے اندر جو ہے وہ ان کا بیبی جو ہے وہ الائیو تھا, زندہ تھا. جس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو کام پہ جو ایکٹنگ چارج, جیسے ڈاکٹر اعجاز صاحب کا آپ نے نام لیا, ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ اسٹریسز دیے, ان کو کئی نوٹسز بھی جاری کیے گئے جو اس سے پہلے ان کے کریئر میں کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوا. ڈاکٹر اعجاز کو لے کر بھی کئی طرح کی خبریں ہمارے سامنے گردش کر رہی ہیں, جو کہ اگین ان کی وہاں پر اپوائنٹمنٹ کو بھی ایک بڑا چیلنج کرتی ہیں, اور ان کے ڈاکٹر ہونے کو بھی, اور ان کا جو کردار ہے اس کو بھی چیلنج کرتی ہیں. لیکن ایک خاتون جب آپ کو میڈیکل پرووائڈ کر رہی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بار بار کام پہ بلایا جائے؟ دیکھیں, جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی ہے, رپورٹ آف ہراسمنٹ, مس یوز آف اتھارٹیز اور سیویئر مینٹل ٹارچر رسپانسبل فار ان کی ڈیتھ آف بیبی, بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میری بیبی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی رسپانسبل یہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ از انفارم دیٹ آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر, جو بھی انہوں نے اپنا لکھا. ریسنٹلی ہیپنڈ ایٹ THQ ہاسپٹل کوٹلی ستیاں ویئر HR اینڈ لیگل آفیسر کنول سعید ہیز بین ہراسڈ بائی ڈاکٹر اعجاز, جو ایکٹنگ جن کے پاس چارج ہے MS کا, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, اور ڈاکٹر ابرار الحق ستی کا نام انہوں نے لکھا کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور پھر انہوں نے لکھا جی کہ ڈاکٹر خالد سرجن ہیں جن کا تعلق کلر سعیدہ سے ہے, وچ ریزلٹس ان فیٹل ڈیتھ آف مائی بیبی. یہ کرکس ہے بیسیکلی انسیڈنٹ کا. اب اس میں انہوں نے کہا کہ دے ور ہراسنگ می فرام لاسٹ 2 months. ہاں, جو ان کو نوٹسز گئے ہیں وہ بھی عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ نوٹسز کیا ڈاکٹر اعجاز کو پتہ تھا, معلوم تھا اور نوٹسز جاتے رہے ہیں, یا ان کو نہیں معلوم تھا اور یہ نوٹسز وہ کرتے رہے ہیں. اور ڈاکٹر جو ہیں, جو خاتون ہیں کنول عزیز, کیا انہوں نے جو چھٹی لی, کیونکہ پہلے سے یہ لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ عرصے سے یہ ایک جو ہے وہ ٹسل چل رہی ہے HR لیگل کے درمیان اور MS اور باقی ڈاکٹرز کے درمیان. ہمیں لگ رہا ہے کہ معاملات موجود ہیں اور دونوں طرف سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں. یہ بات نہیں ہے. جو ایکٹنگ چارج لیے ہوئے ہیں ڈاکٹر اعجاز, وہ کوئی اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں یا اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو یہ جو باقی کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر خالد ہیں, ڈاکٹر ابرار ہیں, انہوں نے اس معاملے میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ کیوں کلپریٹ کا جو ہے وہ ساتھ دیتے رہے؟ کوئی ایک ہوتا ہے ڈاکومنٹڈ پروف, ایک ہوتا ہے زبانی کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے 2 لاکھ دے دیں, اس طرح کی باتیں ہیں نا. اب انہوں نے کہا کہ دے ور فورسنگ می فار کرپشن ان ڈفرینٹ میٹرز آف جو ہے ہیومن ریسورس اینڈ MLCs بٹ ریفیوز ٹو ڈو سو, لیکن میں نے اس کو وہ کر دیا. یہ کب ہوا انہوں نے یہ ابھی بتانے سے قاصر ہیں. یعنی بالکل ہمارے ذرائع نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی ریٹن ہے, کوئی ایسی چیز جو ڈاکٹر نے کہا ہو, کس دن کہا, کوئی ٹائم کوئی ڈیٹ ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں انہوں نے بتایا. اینی ہاؤ یہ ان کی طرف سے جو الزامات ہیں. پہلے آپ نے ثبوت پہ بات کی اور آپ اپلیکیشن پر بھی بات کر رہے ہیں, تو معاملہ جو ہے وہ CCTV فوٹیج کا بھی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس واقعے کی انسیڈنٹ کی CCTV فوٹیج, آپ اپنی رپورٹ ضرور ہمارے سامنے رکھیں. وہ میں پہلے آپ CCTV کا آپ سے بھی احوال جاننا چاہوں گی. پہلے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ آپ کو بتا دوں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے اور MLC اور کرپشن کے حوالے سے مجھ سے پیسے مانگے جاتے رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے, ہمارے ذرائع نے پوچھا. پھر انہوں نے کہا آفٹر دیٹ دے اسٹارٹیڈ سیویئر ہراسمنٹ اینڈ مینٹل ٹارچر. I was severely mentally tortured from their attitude towards Dr. Ejaz. Mr. Ejaz issued many explanation letters to me on personal ground by misusing his authority, purely for creating grounds for my termination from job. Such practice never used with any other employee. I am working in this organization from جو بھی انہوں نے بتایا 2018 سے, مارچ 2018 سے وہ وہاں کام کر رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کام ہوا ہے مائی جوائننگ ڈیٹ سے لے کر 15/9/2020 کو, یہ جب ڈاکٹر اعجاز اور جو دیگر ڈاکٹرز جو کوہٹا سے ٹرانسفر ہوئے ہیں, وہ بالکل کوہٹا سے ٹرانسفر ہو کے کوٹلی ستیاں میں آئے. اب اس میں بھی 2 رائے ہے. ایک تو یہ ہے کہ
جو موجودہ ممبر صوبائی اسمبلی ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں یا جو ڈاکٹرز اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ کوٹلی ستیہ میں سرو کریں. کوٹلی ستیہ میں عوام کو مسائل کا سامنا ہے. دوسرا رخ یہ بتا رہا ہے, دوسرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ گھفٹا میں بہت زیادہ ایشوز تھے اور اس میں جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ان کی جو صاحبزادی ہیں, ان کی جو بیٹی ہیں ڈاکٹر سعدیہ, کیونکہ وہ بھی کوٹلی ستیہ میں ابھی موجود ہیں, اور ان کا معاملہ وہاں پہ گڑبڑ تھا, وہاں پہ کوئی مسئلہ تھا, وہاں کے ایم پی نہیں چاہتے تھے کہ یہ یہاں پہ کام کریں اور وہ یہاں پہ آ گئے. اس حوالے سے ضرور آپ سے بات کروں گی, لیکن یہ اور چیز ہے. میں اچھا آگے چلوں. انہوں نے کہا دیر واز ناٹ سنگل ایکسپلینیشن or any other type of thing which showed my negligence in my duties. Rather, I was appreciated from higher authorities, but in last 2 months, Dr. Ejaz issued me approximately 7 explanation containing 3 to 7 جو allegations ہیں ان کے اوپر. اچھا جو allegations ہیں نا, کوئی ایسا بہت بڑی کوئی allegation نہیں ہے, اور جو 7 ایکسپلینیشن ہوئی ہیں 2 ماہ میں, تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر اعجاز جو ہیں وہ یا تو کچھ چیزوں کا ان کو علم نہیں ہے, اور یا پھر ان کو کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے اس میں. اور اس سے پہلے جو ان کو انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے مجھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملی, اس کا ریکارڈ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کو ملی ہوں, یا جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے مجھے اپریسیشن لیٹرز ملتے رہے, وہ ہمارے پاس نہیں پہنچے ابھی تک جس کی ہم تصدیق کر سکیں. ہاں ہمارے ذرائع کوشش کریں گے, ہم اپنے رپورٹر سے کہیں گے کہ وہ اگر یہ چیزیں دیں گے تو وہ بھی ہم عوام کے سامنے رکھیں گے. لیکن کیونکہ یہ ان کی طرف سے ایک انکوائری رپورٹ کے لیے کہا گیا ہے, ذرا وہ کسی نہ کسی گراؤنڈ پہ وہ یہاں پہ موجود ہوں گے تو یہ ثبوت ان کو پیش کرنے پڑیں گے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر یہ انہوں نے لکھا 3 ایلیگیشن, اور پھر انہوں نے کہا جی ڈاکٹر اعجاز ہیلڈ اے بائسڈ انکوائری chaired by Dr. Khalid, surgeon, against me. Dr. Ebrar and Dr. Ejaz also passed personal comments on my personal appearance as I used to Islamic gown, abaya, یہ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا جی کہ مختلف طرح سے مجھے انسلٹ کی جاتی رہی. I tried to resolve the issue many times but they denied. This showed their personal grudge against me. Other NMS officers also discussed with me Dr. Ejaz for resolution of these یعنی جو NMS کے جو دوسرے جو 4-5 لوگ ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ڈاکٹر اعجاز کے ساتھ کہ مسئلہ حل ہو, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. نہیں تو ان کے پاس کوئی دیگر جو ان کے ساتھی ہیں, یہ تو 3 لوگ ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ بات کریں, ڈاکٹر اعجاز سے لے کر ڈاکٹر خالد یا پھر ڈاکٹر ابرار جو ہیں ان پر ایلیگیشنز ہیں. دیگر لوگ جو وہاں کام کریں, دیگر جو ان کا سٹاف ہے, کولیگز ہیں, وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کیس بلڈ اپ کیا؟ دیکھیں مجھے ایک تو یہ ان کی لگ رہا ہے ذرا یہ بہت لیٹ ہو گئے, بہت پہلے ہو جاتی چیزیں تو شاید سمجھ آتی کہ یہ پہلے سے موجود ہے چیزیں, کیونکہ ذرا یہ اب ایک ٹینشن بن چکی ہے, بیبی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, پھر اس کے بعد یہ واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد صورتحال آل ٹوگیدر چینج ہو گئی ہے. تو اس سے پہلے اس لیے کوئی ایسا نظر بھی نہیں آ رہا. لیکن ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے ثبوت نہیں ہے. ہی سیڈ دیٹ ہی ول کک فرام می فرام جاب. اب اگر ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں, کچھ لوگ ہیں, ڈیفینیٹلی وہ جب گواہی دیں گے تو اندازہ ہوگا. اینڈ ہی ول ڈسٹرائے مائی فیوچر ٹو, اور مجھے یعنی جاب سے بھی فارغ کر دیا جائے گا اور مستقبل بھی تباہ کر دیا جائے گا. اب یہ زبانی کس حد تک باتیں ہوتی رہی ہیں, اور اس کی کیا اگر جس وقت انہوں نے ان کو کہا انہوں نے کوئی ریٹرن اپلیکیشن کسی کو دی یا خاموشی اختیار کرتے رہے ہیں, یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جو ڈاؤٹ فل نظر آتی ہے کہ جب آپ کسی خاتون کے بارے میں آپ ریمارکس دیں تو آپ فوراً ایک اپلیکیشن دے دیں کسی بھی جگہ پہ. جو انہوں نے کہا جی میرے بارے میں پرسنل ریمارکس بھی دیتے رہے ہیں, مجھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مستقبل بھی کریں گے. اینی ہاؤ اگر انہوں نے کچھ اپلیکیشنز دی ہیں, کچھ لوگوں کو بتایا ہوا, کچھ گواہ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ان کو سپورٹ کریں گے جب کمیٹی جو موجود ہے. ود آل دیز تھنگز ہیپن ٹو می اینڈ بینگ پریگننٹ وومن, انہوں نے کہا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو کوپ ود دس ہراسمنٹ ایٹیٹیوڈ, سو آئی بیکیم انڈر سیویئر اسٹریس. اور اس وجہ سے انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور یہ ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کوشش کی, جب یہ ان کی آپس میں ایک ٹسل موجود تھی تمام ڈاکٹر کے ساتھ, کیونکہ یہ پہلے رہی ہیں ڈاکٹر سلیمان کے ساتھ جو MS رہے ہیں. اب ان کے اوپر بھی بہت سے ایلیگیشن موجود ہیں کہ اس وقت ان کے دور میں کچھ گوسٹ ملازمین تھے. اب گوسٹ ملازمین تھے اور کچھ ان کو جب سپورٹ کر رہے تھے, اور یہ ڈاکٹر کنول جو ہیں وہ ڈاکٹر سلیمان یہ گروپ ہے, اور جو نیا گروپ آیا ڈیفینیٹلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, یا اس گروپ نے پھر ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ ایک یہاں پر ہمیں نظر آیا کہ مختلف 2 طرح کی جو گروپ موجود رہے. اب ظاہر ہے یہ کمیٹی بنتی ہے, اس میں تحقیقات ہوتی ہیں اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت واقعی 2 گروپ تھے,
اور جو کنول عزیز ہیں ان کو واقعی اس طریقے سے ہریس کیا گیا. ایم پی اے کا کردار تو میں ضرور پوچھوں گی آپ سے، کیونکہ اوبیسلی یہ ان کا فرض بنتا ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، تو پھر اچھائی کو میک شور کرنا، اس کو یقینی بنانا بھی ان کی بڑی ذمہ داریوں میں عائد ہوتی ہے. دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر کیا کریں جی، اے سی کیا کر رہے ہیں وہاں کے، ان کے حوالے سے بتائیے گا کیا انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جب آپ کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں، انکوائری کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر کیونکہ واقعے کے میں آپ سے کرتا ہوں کہ واقعہ بیسیکلی جس دن ہوا اس دن بھی انتظامیہ کو کا بھی رول بہتر نہیں رہا. جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کے اوپر الیگیشن موجود ہیں، اس لیے وہ کمیٹی کا حصہ بھی نہیں بنے. اور اسسٹنٹ کمشنر کو ایم این اے کے ایک بندے نے کال کی، کوآرڈینیٹر نے ایس ایچ او کو بھی کال کی، جس کی وجہ سے جو درخواست لکھی گئی اس میں بھی کچھ غلطیاں ہوئیں اور وہ ایز اٹ از ایف آئی آر درج ہو گئی، جس کی وجہ سے جس ایریا سے ہیں لہتراڑ سے، یونین کونسل لہتراڑ سے کنول صاحبہ ہیں، وہاں کے لوگوں میں بھی اب جو ہے وہ کچھ ان کو بھی فیل ہوا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے اس میں جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں اس ایریا کے لوگوں کے بارے میں وہ درست نہیں ہیں، ان کے تحفظات موجود ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کی کچھ چیزیں ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا. میں پہلے میں چیزیں آپ سے شامل رکھوں. انہوں نے پھر کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ میری جو لائف ڈسٹرب رہی لاسٹ 2 ماہ میں، اس میں مجھے ہمارے ذرائع نے بتایا کہ کوشش بھی کی گئی ان کی طرف سے کہ یہ مری میں ٹرانسفر ہو جائیں اور مری کی جو بھی لیگل اور ایچ آر کو دیکھنے والا شخص ہے وہ ادھر آ جائے کوٹلی ستیاں میں، یہ ادھر چلے جائیں. لیکن ان کو وہاں سے جواب ملا کہ وہاں کی پرماننٹ سیٹ ہے اور وہ لوکل ریزیڈنٹس کے لیے سیٹ ہے، وہ کوٹلی ستیاں میں بھی ایسے ہی ہے، وہ مری میں بھی ایسے ہی ہے. تو اس کو نہ یہاں سے تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ وہاں سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، سوائے وہی کہ ٹرمینیشن یا کوئی ایسی بہت بڑی کوئی آپ ایلیگیشن لگا کے کوئی ثبوت پیش کر کے آپ فارغ کر سکیں. ایک تو یہ چیز ہے. پھر انہوں نے کہا مائی فزیکل اینڈ مینٹل کنڈیشن وینٹ ورس. I shared all the information to the operation wing, PMU and PNSHD لاہور. انہوں نے کہا کہ میں نے ساری ڈیٹیل ان کو دی ہیں. کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس بھی ہیں، جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کب ان کو جو اٹینڈنس شیٹس ہیں یہاں پر وہ کچھ اور شو کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ گڑبڑ ضرور ہوتی رہی ہے. دونوں گروپس جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ڈاکومنٹس بھی اکٹھے کرتے رہے ہیں اور یہ لڑائی جو ہے وہ گزشتہ 2 ماہ سے بڑی یعنی سیویئر ہوتی رہی ہے. ایک تو یہ نظر آ رہا ہے. تو پہلے سے جو گروپ موجود تھا وہ پہلے ہرڈل تھا، پر جب یہ گروپ آ گیا تو یہ دوسرے گروپ کو جو ہے برداشت نہیں کرتا. تو انتظامیہ اور ایم پی اے صاحب کہاں سوئے ہوئے تھے؟ میں تو یہ سوال آپ سے بار بار کروں گا. ہاں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کمپلیٹ، لیکن پھر بھی میرا سوال وہاں پر رہے گا کہ ان لوگوں کی جن کے اوپر ذمہ داری ہے ملک کا بھی یا ایریا کا امن و امان جو ہے اس کو دیکھنا، ہر ایریا کا جو ہے وہ اپنا ظاہر ہے کہ لوگ ہیں اور ان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی. ان کے کردار کو مجھے کہیں ان کا کردار دکھائی نہیں دیا، اس وجہ سے میں آپ سے سوال کروں، شاید آپ کے پاس اس کا جواب ہو. باقی کی تفصیل آپ مکمل کر لیں. اچھا، انہوں نے کہا جی کہ 26/11/20 کو مائی میڈیکل کنڈیشن واز ناٹ گڈ ڈیو ٹو ظاہر ان کی جو کنڈیشن تھی بیبی کی وجہ سے وہ کہہ رہی تھی. آئی ہیو چیکڈ فرام ڈاکٹر عائشہ آصف کنسلٹنٹ جو گائناکالوجسٹ تھی آف THQ ہاسپٹل کوٹلی ستیاں. شی سجیسٹڈ می ریسٹ آف 7 days آفٹر فزیکل ایگزامینیشن اینڈ بلڈ رپورٹس. اور ظاہر ہے ان کی رپورٹس میرے پاس موجود ہے جو ڈاکٹر عائشہ نے ان کو دی اور ان کو چھٹی پہ بھیج دیا. اس میں واقعی لکھا ہوا ہے کہ ان کو ریسٹ کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا، ڈاکومنٹس موجود ہیں. بلڈ رپورٹس کلیئرلی شوڈ دی فال ان، جو ان کی میرے خیال سے کوئی ایشوز تھے کچھ انہوں نے بتایا، بلڈ پریشر بھی تھا، ہیموگلوبن بھی تھا وچ واز کریٹیکل. ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا جی 4 دن کے بعد 27/11 کو اور 30/11 کو ان کو ایڈمن آفیسر کی طرف سے اور ایم ایس نے سگنیچر کیے ہوئے تھے اور ایم ایس واز ناٹ پریزنٹ آن 26. انہوں نے کہا جس دن میرا چیک اپ ہوا میری طبیعت خراب تھی، اس دن ایم ایس جو ہے وہ حاضر نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے چھٹی دے دی گئی. ایم ایس بعد میں آیا اور انہوں نے آ کر ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ کال کر دی اور انہوں نے کہا جی ایڈمن آفیسر پریزنٹڈ مائی اپلیکیشن ود میڈیکل پرسکرپشن ان آفس آف ایم ایس اینڈ ٹولڈ اباؤٹ مائی کنڈیشن. مسٹر ایم ایس ریجیکٹڈ مائی اپلیکیشن اینڈ مارکڈ فار میڈیکل بورڈ. ریکمنڈیشنز اگین چیئرڈ بائی ڈاکٹر خالد and hand over to the application to the admin officer. After some hours, Miss asked for my application. MS asked for my application and wrote an explanation of absent, یعنی کہ کنور سعید absent ہے اور ایک میڈیکل بورڈ بھی بنا دی گئی. یہ ساری چیزیں اب ان کا یہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ بہت سے اور بھی لوگ بیمار ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی چھٹی پہ ہیں، بہت سے گوسٹ ملازمین جس کی بات کر رہے ہیں
ان کے اوپر کوئی میڈیکل جو ہے وہ بورڈ کیوں نہیں بنا. یہ صرف میڈیکل بورڈ میرے پہ بنانے کی کیوں کوشش کی گئی. پھر انہوں نے کہا نن آف امپلائی ایور پریزنٹڈ ان فرنٹ آف میڈیکل بورڈ فار میڈیکل لیو. یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں زیادہ تر ان کا جو رخ ہے وہ ہے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں میجر ریٹائرڈ تاصف ستی صاحب, ان کی جو بیٹی ہیں ڈاکٹر سعدیہ, وہ بھی کیونکہ ڈاکٹر ہیں اور وہ بھی بیمار رہی ہیں اور وہ بھی آئے روز جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کوہٹا میں بھی ان کو یہی مسائل تھے, وہ نہیں جا پاتی تھی, تو شاید اس وجہ سے وہاں کے ایم پی اے نے جو ہے وہ کہا جی کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ یہاں سے چلے جائیں. اور یہ گروپ کوٹلی ستیاں میں آیا, اور کوٹلی ستیاں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر سعدیہ پھر گزشتہ 2 مہینے سے وہ بیمار ہیں. اب ظاہر ہے کوئی بیمار ہے تو ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے, لیکن میڈیکل بورڈ ان کے لیے بھی نہیں بنا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جو درخواست ہے وہ ڈاکٹر سعدیہ کے ہاتھوں سے نہیں لکھی گئی, وہ وہاں کے ایک لوکل ڈاکٹر کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے, وہ بھی ثبوت ان کے پاس موجود ہے. اینی ہاؤ یہ جو کمیٹی کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اس حوالے سے ان کی جو ایلیگیشنز ہیں وہ مضبوط نظر آتی ہیں کہ کسی اور کے لیے میڈیکل بورڈ نہیں بنایا گیا, کسی اور نے کبھی اس طرح کی درخواست نہیں دی. میرے ساتھ پرسنل یہاں ڈاکٹر اعجاز, اور یہاں پہ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر اعجاز کو یا تو وہ خود یا ان کو غلط گائیڈ کیا گیا. مینی امپلائیز ہیو گرانٹیڈ مور دین 10 days لیو بائی ایم ایس آن سنگل ہینڈ ریٹن ایپلیکیشن. دس کلیئرلی شوڈ دیٹ دے ور ٹرائنگ ٹو ریموو اینڈ ہیریس می ٹو فلفل دیئر illegal means by giving me severe mental torture. اینی ہو پھر انہوں نے کہا جی آئی کیم ان ہاسپٹل, یہ 1 دسمبر کو آئیں. اب دوسرا گروپ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو آنا نہیں چاہیے تھا, وہ کیوں آئی ہیں, انہوں نے آ کے بدتمیزی کی, انہوں نے جوتی ماری, یہ ہے وہ ہے. ذرا جب ہمارے ذرائع نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 نوٹسز اس کے بعد بھیجے گئے. 26 کو اپلیکیشن لی, اس کے بعد 2 دفعہ بلایا گیا, اور 1 کی بجائے 30 کو بھی ہمیں نوٹس ملا ہے, اور نوٹس یہاں موجود ہے. تو 30 کو نوٹس ملا تو 1 کو وہ آ گئی کہ رپلائی کریں ان کو. اچھا 1 کو وہ چیک اپ کے لیے آئی. رپلائی فار ایکسپلینیشن تھرو آئی واز ناٹ فیلنگ گڈ بٹ آئی ریچ THQ ہاسپٹل. کنڈیشن بیکیم کریٹیکلی ورس. آئی وینٹ ٹو گائناکالوجسٹ, انہوں نے بتایا روم فار چیک اپ. ڈاکٹر عائشہ آصف ڈکلیئرڈ کہ ان کا بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مائی بیبی آفٹر الٹرا ساؤنڈ انہوں نے بتا دیا کہ یہ ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اب ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کا جو تھا کنڈیشن تھی وہ مینٹلی وہ بہت ڈسٹرب ہو گئی, اور انہوں نے ڈاکٹر MS کے پاس جا کے انہوں نے کہا جی کہ 2 ماہ سے آپ مجھے یہ ڈسٹرب کر رہے تھے, اور جو بھی ان کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ میں الگ سے بتاؤں گا, لیکن انہوں نے بتایا کہ میں اس کے بعد گئی. پریویسلی مس MS جو ڈاکٹر اعجاز ہیز آلسو ابیوزڈ ڈاکٹر مریم. ان کی ایک اپلیکیشن میرے پاس موجود ہے جو ڈاکٹر مریم نے دی ہے. وہ WMO ہیں ان OPD in front of patients. She reported to the CEO report strictly warned ڈاکٹر اعجاز, اور یہ پہلے ایک رپورٹ اس کے بعد موجود ہے. پھر ڈاکٹر ابرار ہیز پریویسلی ریکارڈ آف, انہوں نے ڈاکٹر ابرار کے بھی کرپشن کے الزام لگائے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ دی انٹائر اماؤنٹ واز اچھا ریکورڈ کرپشن کی ہے فار وچ واز ریگولرائز فرام. اینی ہاؤ کائنڈلی ٹیک اسٹرکٹلی ڈسپلن ایکشن. یہ انہوں نے اوور آل وہ دی ہے. یعنی ایک تو انہوں نے یہ جو کہا کہ 3 ڈاکٹر جو ہیں یہ کیونکہ اگٹھے ہیں, ڈاکٹر اعجاز جو ہیں اور دوسرے جو ڈاکٹر خالد ہیں اور ڈاکٹر ابرار ہیں, اور ان کے بعد باقی چیزیں ہیں. ان ڈاکٹرز کو, ڈاکٹر اعجاز کی بھی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے پہلے ہی ان کے اوپر بہت سی ایلیگیشنز ہیں اور ان کو بہت بہتر نہیں دیکھا جا رہا اپنے رویے میں. اس کے بعد یہ جو بیچ وہاں سے بلایا جاتا ہے, جب یہ یہاں پر آ کر کام کرنا شروع کرتا ہے اور نوٹسز بھیجنا شروع کرتا ہے, تو جو باقی لوگ ہیں, جو انتظامیہ ہے, جو مینجمنٹ ہے, وہ کہاں سوئی پڑی ہے. اگر ایک خاتون کے ساتھ 2 مہینے سے ان کو مینٹلی ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے, ان کو ڈسٹرب بھی کیا جا رہا ہے, وہ میڈیکل بھی بھیجتی ہیں اپنا, جبکہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ شی از ایکسپیکٹنگ اینڈ شی نیڈس ریسٹ. یہ میرے خیال سے مسئلہ جب سے شروع ہوا کہ جب 1 دسمبر کو وین شی کیم ٹو نو کہ ان کا یہ ایک بہت بڑا لاس ہو گیا ہے, اس کے بعد ظاہر ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہو گئیں, جیسے ہوتا ہے نا کہ غصے میں آ کے انہوں نے آ کے جو بھی وہاں پہ کیا. ظاہر ہے اس کی بھی CCTV فوٹیج بھی ہے, وہاں پہ لوگ موجود ہیں, وہ بھی ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں, اور وہ تحقیقات کلیئر ہو جائیں گی جو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے. سو CCTV فوٹیج موجود ہے اور اس کو انکوائری میں پیش کیا جائے گا, کہاں پیش کیا جائے گا, کیا اس ظاہر ہے انکوائری کچھ کمیٹی بنی تھی, کچھ ختم ہوئی ہیں, کچھ نہیں ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اب 2-3 چیزیں, یعنی ایک تو یہ ہو گیا, ایک 1 سائیڈڈ, یعنی ایک پہلو یہ ہے جو ڈاکٹر جو ہے وہ کمل کی طرف سے دیا گیا. اب وہاں پر
جو THQ میں تقریباً 150 سے 200 کے قریب ملازمین ہیں ٹوٹل، اور ٹوٹل 48 ڈاکٹر کے قریب ڈاکٹر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، یعنی ٹوٹل 50 کے قریب ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹ موجود ہیں۔ اچھا، اب ڈاکٹر اعجاز جو ہیں وہ کرور میں بھی رہے ہیں، پھر وہ لاطراڑ میں رہے ہیں، وہ UC بن کرور میں بھی رہے ہیں۔ اس حوالے سے پھر اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں جو ڈاکٹر اعجاز کے اوپر جو انہوں نے الیگیشن لگائے ہیں کہ پیسے بھی مانگتے رہے ہیں اور یہ وہ، پھر انہوں نے کہا، یہ جو ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ پانچوں جو NMS کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اعجاز ان سے پیسے مانگتے رہے ہیں۔ اب یہ ان کا ایلیگیشن کس حد تک ٹھیک ہے؟ اگر وہ پانچوں لوگ، جس میں کافی لوگ ہیں، طلحہ وہاں پر موجود ہیں، کامران جتوئی ہیں، HR لیگل اینڈ آفیسر جو باقی کمل سعید ہیں، اور 2-3 بندے اور ہیں جو NMS میں موجود ہیں، اور اگر ان سب کو یہ معلوم ہے کہ ان کو کہا جاتا رہا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا پیسے دیں، کرپشن کریں، تو پھر تو اندازہ ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا جی ڈاکٹر اعجاز نے مجھے آفس میں بلایا اور کہا کہ 2 لاکھ منتھلی جو ہے وہ آپ مجھے دے دیا کریں، کیونکہ آپ کے پاس جو سیٹ ہے، ہاں کمل صاحبہ کو کہا کہ جو آپ کے پاس، یہ ایک کمل صاحبہ کی طرف سے جو ذرائع بتا رہے ہیں جو کہ ایلیگیشنز موجود ہیں، جو کہ کمیٹی کو جائیں گی۔ اب ایک ون سائڈ تو آپ کی سٹوری یہ آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل ان کی طرف سے آئی۔ اب دوسری طرف سے بات کریں تو اس سے پہلے تھے ڈاکٹر سلیمان۔ اب یہ دوسرے ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی، ناقص کارکردگی تھی، اس پر سیکٹری ہیلتھ نے ان کو فارغ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یہ گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو ڈاکٹر کنول اور ان کے جو اس وقت ان کا موقف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پر کوہٹا میں ڈاکٹر سعدیہ اور جو یہ گروپ تھا وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا تھا، وہاں کے MPA آئے اور MPA نے کہا کہ میرے ایریا میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی وہاں پر اس وقت ہم دیکھتے ہیں خبریں چلتی بھی رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو موجودہ MPA ہیں میجر لطاسب صاحب، انہوں نے یہ ٹیم ادھر بلا لی تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یہاں پر کوٹلی سے دے کے عوام کو وہ مل سکے۔ اب ان کے برعکس ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جناب ان کی کیونکہ بیٹی تھی اور وہ چھٹیاں کرتی تھی زیادہ، وہ نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنے ہی تحصیل میں بلا کر، یہاں پہ پوچھنے والا نہیں تھا، تو یہ گروپ جو ہے وہ حاوی ہو گئے۔ یعنی 2 چیزیں ہیں۔ اب دوسرا گروپ یہ کر رہا ہے کہ ڈاکٹر سلیمان جو ہے وہ MS تھے پہلے، اب وہ کوٹلی سطح میں ایک جگہ پہ ان کو موجود، ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا، اور ڈاکٹر اعجاز جو کہ سینئر تھے ان کو وہاں پر ایکٹنگ چارج دے دیا گیا، نمبر 1۔ پھر بہت سے لوگ چھٹیوں پر تھے، گوسٹ ملازمین بہت سے تھے جو ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ ایک تو یہ ریکارڈ موجود ہے گزشتہ 2-3 ماہ کا جو ریکارڈ یہاں لیگل HR کے پاس موجود ہے، کہ جس میں بہت سے ڈاکٹرز کی جو اٹینڈنس ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ان کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے کہا یہ کنول عزیز جو ہے وہ 30/6/2020 کو ہوئی ہے، ایک 30/6/2020 کو ایک تو یہ ہے کہ کسی جو ایک خاتون تھی، اس نے بھی جو ڈاکٹر وہ تھی کنول عزیز جو تھی، ابھی تک انہوں نے جوائن نہیں کیا، اور کچھ ایسا سٹاف بھی تھا جو کئی سالوں سے غائب تھا۔ اینی ہاؤ یہ ان کی طرف سے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، اب خط تو انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خط و کتابت جو ہے وہ ڈاکٹر جو کنول عزیز ہیں ان کی طرف سے ڈائریکٹ ہونا شروع ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ MS کو جو ہے وہ نہیں بتایا، جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ رسپانسبل ہے ہاسپٹل کا۔ MS ظاہر ہے اوورال تو رسپانسبل MS ہے، اور MS کو جو ہے وہ چھپانے، MS سے چھپائی گئی چیزیں اور وہ اس کو ڈائریکٹ کارسپونڈنس شروع کر دی گئی، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے گئے۔ اب وہ کون سے کچھ 2-3 لیٹر ایسے ہیں ان کے پاس جو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کنول ہیں انہوں نے ان کے ساتھ یہ مطلب ان سے یہ ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو نظر آ رہا ہے کہ خط و کتابت کون ہوئی، اور MS کہہ رہا ہے کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا، اور ڈائریکٹ ہونے سے پرابلم ہوتی رہیں۔ اس میں 26 جو ہے وہ شاید 6/2020 سے ڈاکٹر عائشہ جو ہے انہوں نے درخواست دی اور لیو کے لیے چھٹی لینے ہوئی، اور ان کے لیے کمیٹی بنائی گئی، لیکن اس کمیٹی کو بائی پاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ کر دیا گیا، انہوں نے ڈائریکٹ CEO کو بھیج دیا گیا، اور اس طریقے سے جناب یہ کام خراب ہو گیا۔ اب
ایک تو یہ ہے کہ جو کنول عزیز کے والے سے کہا گیا کہ ایم ایس کے یکم کو وہ ایم ایس کے آفس میں آتی ہیں، ان کو اس دن ایک گروپ اس دن ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ملا، اور انہوں نے دعویٰ بول دیا، آ کے گالی گلوچ کیا، جوتا مارا. پھر ان کا بعد میں خامد آ گیا، ٹھیک ہے، اس نے آ کے شیشے توڑے اور یہ معاملہ ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں، اگر اس انہوں نے الزام جو لگایا ان کا موقف لیا جائے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ حقائق کو بیان کر دے گی. تو سی سی ٹی وی فوٹیج کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ انتظامیہ مینجمنٹ لوگ کہاں پر بیٹھے؟ نہیں دیکھیں، سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے، جو کنول عزیز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مطلب انہوں نے جو بتایا کہ کسی نے دھکا دیا اور یہ معاملہ ہوا، اس میں ظاہر ہے وہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہاں پر جو نرس ہیں، ہیڈ ہیں، عالیہ ہیڈ نرس ہیں، پھر ڈاکٹر خالد سرجن ہیں، جو ہے وہ دھکا دیا ہے، اور ڈاکٹر ابرار ہیں. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ابرار تو 10 منٹ کے بعد وہاں سے ان کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر خالد پہلے جاتے ہیں اور بعد میں بلاتے ہیں. یہ تو شاید وہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر ابرار موجود نہیں ہے، ڈاکٹر خالد بھی شاید موجود نہیں ہے، اور باقی جو دیگر جو چار بندے لوگ موجود ہیں وہ موجود ہیں. وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے، ان کے پاس بھی ثبوت ہے. اور پھر ڈاکٹر اعجاز کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی ہے جو ان کے بقول، اور دوسری طرف سے وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں انہوں نے بدتمیزی نہیں کی، انہوں نے جوتا نہیں اتارا، جوتا نہیں مارا، اور دوسری طرف کہا جوتا مارا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ وہ کچھ لوگ گواہ ہیں، میرے خیال سے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ چیزیں کچھ ہیں. ہاں، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ آئے ہیں کنول عزیز کے، وہ 1 بجے آئے، اور کنول عزیز کو جو ہے وہ وہاں پر وارڈ میں بھی شفٹ نہیں کیا گیا، وہ بیمار تھیں اور ان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا. پھر جب ان کا ہسبینڈ آیا تو اس کے پیچھے بھی پولیس موجود تھی اور وہ تو ساتھ موجود تھی، اور جو ہی وہ ایم ایس کے دفتر آفس میں جانے لگا تو اس کو روک دیا، انہوں نے پکڑ لیا، ان کے جو ذرائع میں بتا رہے ہیں. جبکہ ان کی طرف سے ہے کہ نہیں اس نے شیشے توڑے. جب یہ شیشے توڑے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، اور جس جگہ پہ جو ہے وہ کنول عزیز تھی ان کو وہاں پر روک دیا گیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ کنڈی لگا کے بند کر دیا گیا، ہمیں وہاں پر ہیراس کیا گیا اور کافی دیر تک بند رکھا گیا. پھر آ گئی پولیس، اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں ان کو اطلاع ملتی ہے تو وہ پولیس لے کے آ جاتے ہیں. وہ پولیس لے کے آتے ہیں تو اور وہ ان 3 ڈاکٹرز کو وہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں، اور 4 بجے کے قریب کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. تو کیا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سی سی ٹی وی میں آتا ہے؟ کیا اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا یہ کردار دکھائی دیتا ہے سامنے؟ دیکھیں، اسسٹنٹ ان کا یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر نے 1 سائیڈڈ کیا. اگر ان کو یہ لگا، بے شک 100 بندہ بھی کھڑا تھا اور 100 بندے نے بھی گواہی دی کہ جناب واقعی ان کے ہسبینڈ نے یہ شیشے بھی توڑے ہیں، اس نے کیا، پھر بھی ہم وہاں بھی موجود تھے. وہ آتے ہیں اور پولیس ان کو اثار میں لے جاتی ہے، ہم سے پوچھا ہی نہیں جاتا. تو ایک تو یہ ان کا ایلیگیشن موجود ہے. اگر انہوں نے دوسرا موقف نہیں لیا تو یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب پہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے کس بیس پر ان 3 ڈاکٹرز کو حصار میں لیا یا ڈاکٹرز کو حصار میں لیا اور وہ وہاں سے نکل لیے، اور پھر ایف آئی آر تک ہو گئی. وہ خاتون جو متاثرہ ہے اس سے پوچھا کیوں نہیں جاتا؟ تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ اس کے لیے جواب دیں. آپ نے اس حوالے سے ان سے بات کی ہے؟ دیکھیں، اسسٹنٹ کمشنر کا رول کیا ہے اور ممبر صوبائی اسمبلی کا رول کیا ہے، ایم این اے کا رول کیا ہے، اس پہ میں بعد میں لیٹر آنا ہوں گا، کیونکہ ہر بات پہ سیاست ہو رہی ہے. وہاں پر وہاں گروپنگ ہے، ایک بندے کو ایک سپورٹ کرتا ہے، دوسرے کو دوسرا سپورٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے سچ سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے، مطلب ایک دوسرے کو سیاست ہو رہی ہے اداروں میں بھی، مسئلہ تو یہی آ رہا ہے. ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ایک الگ بات ہے، جو قوانین موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن، یعنی آنکھیں بند کر کے سپورٹ کرنا بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے نا سیاست میں. تو آپ اچھا اینی ہو، پھر یہ کہا گیا ایک تو سی سی ٹی وی فوٹیج جو ڈاکٹرز کا گروپ ہے ان کی طرف سے جو ہمارے تک 5 چیزیں پہنچ رہی ہیں اور جو ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ہماری جو ٹیم رپورٹنگ کر رہی ہے اس کو اندازے میں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہیں. وہ کمیٹی کے پاس بھی جا چکی ہے یا کمیٹی کے پاس بھی جائے گی کہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ڈاکٹرز کے اوپر جو الزام ہے، باقی جو دیگر ڈاکٹرز ہیں، ایک ڈاکٹر اعجاز کے روم میں وہ خود جاتی ہیں، خود وہاں پہ جو لینگویج انہوں نے کہا، جب ابیوزیو لینگویج یوز کی ہے، انہوں نے جوتا مارا ہے، اس کے بعد وہ چلی جاتی ہیں. ڈاکٹر ابرار اور ڈاکٹر خالد کا رول اس حوالے سے نہیں ہے جو انہوں نے الزام لگایا. ایک تو یہ ظاہر ہے وہ بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ ایم ایل سی بنی ہے، اور یہ بھی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میں بی بی ایچ کی جو ڈاکٹر ہیں، خاتون ہیں، ریڈیالوجسٹ ہیں، انہوں نے کہا جی 4 ہفتے پہلے جو ہے وہ مس کیریج ہو چکا تھا، بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کو ان کو یکم کو پتہ چلا
یکم دسمبر کو، اور یہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈاکٹرز پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ پہلے ہو چکا ہے۔ اینی ہاؤ یہ بھی چیزیں جو ہے وہ کیونکہ ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں، میڈیکل ہوتا ہے، تو شاید سچ سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری طرف سے یہ بتا رہا ہوں، پھر ہم نے دیکھا کہ کمیٹی جو پہلی بنائی گئی تھی، ایک تو ایف آئی آر ہو گئی اس کے خامند پر بھی، اس پر بھی، اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہاں پر ایس ایچ او اور تفتیشی یہ تینوں وہاں میں موجود تھے، انہوں نے ان کو جو شواہد یا ان کو جو ثبوت یا جو دکھانے تھے انہوں نے دکھا دیے۔ اب اس کے بعد اب اس میں دو تین چیزیں آئی ہیں۔ ایف آئی آر جو ہوئی 181 181/2020 ہوئی ہے، 506 کا اس میں لگا ہے کہ قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور 186 ہے 427 تے پہ توڑ پھوڑ جو ہے وہ یہ دفعات اس میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے بقول جو کنول عزیز ان کے ہسبینڈ اور بقول جو باقی چیزیں ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو رات 12-1 بجے جا کے ایف آئی آر کا پتہ چلا، جب تک وہ وہاں موجود ہے ایف آئی آر ہو گئی تھی لیکن ان کو بتایا نہیں گیا، شاید وہ اس کا ویٹ کر رہے تھے کہ کسی وقت ان کو بعد میں لیٹر آن پریشر کرایا جائے گا۔ اس کے بعد ان کو 2-3 دن اس میں الجھائے رکھا کہ وہ جا کے وہ کروائیں گے، بیل کروائیں گے، اور اس کے بعد ذرا چیزیں دیکھی جائے گی۔ اب کمیٹی جو بن گئی، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ اے سی کا رول کیا ہے، اور پھر باقی جو دیگر اس کا رول کیا ہے، وہ تو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ رول جو ہے وہ کوئی پازیٹیو رول نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اگر نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ اسسٹنٹ کمشنر نے جو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، بے شک انہوں نے کچھ بھی کر دیا ہو، یہاں قتل بھی ہو جاتا تھا پھر بھی آپ اس کو پکڑتے ہیں کہ بھئی ہوا کیا ہے اگر وہ وہاں موجود ہے۔ پھر جو لینگویج یوز کی گئی ایف آئی آر میں، اس میں ایک ایریا کے لہدراڑ کے بارے میں کرمنل کا علاقہ شو کرنا اور یہ چیزیں شو کرنا، وہ ظاہر ہے وہاں کے کئی لوگوں کے اندر یہ تحفظات موجود ہیں، وہاں پہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لینگویج کیسے استعمال ہوئی۔ اور اسسٹنٹ کمشنر اور ایس ایچ او جو ہے وہ مطلب انہوں نے ایک ایف آئی آر کو پڑھا تک نہیں ہے، یہ پریشر کہاں سے آیا؟ اس میں مزید ایک چیزیں انکشاف ہوا کہ جناب جو صداقت عباسی صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کا نام بھی نوید ہے، انہوں نے جناب فوراً کال کی ایس ایچ او کو بھی، اسسٹنٹ کمشنر کو بھی کال کی کہ جناب اس معاملے کو فوراً دیکھیں اور ہسپتال انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ جو ہمارے تک چیزیں پہنچی ہیں اس میں صداقت بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو۔ یہ جناب اس پہ یہ ہوا کہ اے سی صاحب فوراً گئے، اے سی صاحب نے جو ان کو لکھی کے دی گئی عبارت وہ فارورڈ کر دی گئی ایس ایچ او کو، اور ایس ایچ او نے ایف آئی آر نے کاٹ دی۔ یہ اوورال چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے کہنا جائے کہ وہ ون سائڈڈ ہوا ہے، وہ ان سے پوچھا تک نہیں گیا، لینگویج بھی غلط یوز کی گئی، اور ایف آئی آر اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ یہاں پہ بڑی بڑی ایف آئی آرز ہوتی ہیں، وہ جو ہے وہ دن لیتی ہیں، ثبوت مانگتی ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے یہ انہوں نے کہا جی کہ ایم این اے کی طرف سے کال گئی، ایس ایچ او کو بھی، اے سی کو بھی۔ دوسری طرف سے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ممبر صوبائی اسمبلی، جو کہ اختلافات ہی ایم این اے اور ایم پی اے کا یہی ہے کہ کوٹلی سطح کے معاملات سارے کے سارے ایم پی اے صاحب خود دیکھتے ہیں، ان کی ٹیم دیکھتی ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ ان کو بغیر بتائے ایف آئی آر ہو گئی؟ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ملوث ہیں، کیونکہ ان کی جو بیٹی ہیں ڈاکٹر سعدیہ وہ بھی خاموش نظر آئیں۔ اگر وہ ملوث نہیں ہیں تو اس واقعے میں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا نا، ان کو سامنے آنا چاہیے تھا، ان کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ اگر ڈاکٹرز کی ٹیم کو بلانا اور ہاسپٹل میں لگانا جو ہے وہ علاقے کے سیاستدانوں کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتا ہے، تو پھر کیا وہاں کے مسائل کو حل کرنا ان کی ذمہ داریوں میں شمار نہیں ہوتا؟ اور اگر وہ قانون ان کے ڈومین میں نہیں بھی آتا، مسئلہ حل کر کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، چاہے وہ پولیس افسران ہیں، چاہے وہ دیگر محکمے، کیا ان کا وہاں جانا نہیں بنتا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر اس میں سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہوا ہے، دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ میں نے جب اسسٹنٹ کمشنر سے بات کی تو ان کو کمیٹی سے ہی نکال دیا گیا، اور وہ ایسے لائل شو کر رہے ہیں اپنے آپ کو، جیسے میں نے کہا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوٹلی سطح میں بیچارہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بھی وہ آتا ہے جس کو سزا کے طور پہ بھیجا جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک اے سی کو یہ نہیں پتا کہ پوری کی تحصیل کی ایڈمنسٹریشن اس کے پاس ہے، اور اس کو جو ہے وہ کمیٹی سے بھی نکالا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا، اور وہاں پہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں اے سی کے حوالے سے، ابھی سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی ٹیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ الگ سے ایک جو ہے پروگرام کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت بالکل ناکام نظر آتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بیوروکریٹ جس کی ایک سے ہوتی ہے، بھائی پتہ چلے کہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی رول آف لا، کوئی لوگ آ کے ڈیلی بیٹھے رہتے ہیں، اپلیکیشنز آتی ہیں، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ایک الگ سے معاملہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ الگ سے پروگرام کریں گے، میں یہاں پر اپنے جو ہمارے ناظرین بھی ہیں اور آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گی
چاہوں گی تاکہ اگر آپ اس میں ہمیں مزید معلومات دے سکیں. یہ جو باقاعدہ طور پہ ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جس ٹیم کو یہاں پر بلایا گیا, ان کے معاملات کوہٹا میں کیا تھے, ان کے حوالے سے ہماری ٹیم جو ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہے. ڈاکٹر اعجاز جو ہیں ان پر ایلیگیشنز جب عائد کی جا رہی ہیں تو اس سے پہلے وہ کیا کرتے رہے, کہاں پر رہے, ان کے معاملات کیا رہے, اس پر بھی ہم اپنے ناظرین کو آنے والے پروگرامز میں ضرور آگاہی دیں گے. اب میں آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی, آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اس معاملے پر مزید جو ڈیٹیل آپ دے رہے تھے ہمیں. دیکھیں, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں بہت سے لوگ, یعنی کیونکہ کوٹلی ستیاں میرا ایریا بھی ہے, ہمارے کئی لوگ ہیں, انہوں نے بار بار جو ہے وہ اس حوالے سے یہی بات کرنے کی کوشش کی کہ ریئلٹی ہے کیا. ہمیں بھی ذرا کافی ٹائم وقت لگا, کیونکہ ذرا کافی چیزیں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں, دیکھنا پڑتا ہے. تو اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے, ایک تو یہ سیاسی معاملہ ہو گیا. اب ایم پی اے صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے ہوتے ہوئے اپلیکیشن کیسے ہو گئی, اس ایریا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. ایم پی اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو نہیں پتہ. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں میرٹ پہ ہوئی ہے, کیونکہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہاں پر. ڈاکٹر جو خاتون ہیں انہوں نے جا کے بدتمیزی کی, جوتی ماری, اس کا ہسبینڈ گیا اس نے جا کے توڑ پھوڑ کی, تو ایف آئی آر کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ مطلب یہ تو قانون خود راستہ جو بنا چاہیے, اس کے ایم پی ایم این اے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پہلی بات. اس لیے جو ہے یہاں پر سیاسی معاملہ چل رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جوتا مارنا یا جھگڑا کرنا جس میں کوئی زخم بھی نہ آیا ہو سامنے جس کو لگا ہے یا نہیں لگا ہے, تو یہ تو بعد میں ثابت ہوگا, ایسا ہوا ہی نہیں, لیکن اس کی بیس پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے. ایف آئی آر تو ہو جاتی ہے نا. دیکھیں ایف آئی آر ہو جاتی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اب توڑ پھوڑ ہو گئی ہے, ایک سرکاری املاک کا نقصان ہو گیا ہے, وہاں پہ ایونٹ ہو گیا. پاکستان کی تاریخ میں اتنی جلدی ایف آئی آر دوسری طرف سے موقف سنے بغیر, لوگوں کو بلائے بغیر ہوتے نہیں دیکھی. شاید آپ کا ایریا ہے, آپ اپنے لوگوں کی فیور میں بات کرنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن ایسا ہوتا کم سے کم میرے پاکستان کی تاریخ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز موجود ہے کہ وہ خاتون وہاں موجود ہے, اس کا ہسبینڈ وہاں موجود ہے, ان کو الگ رکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہ ان کا موقف ضروری تھا اس میں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب ان سے پوچھ لیتے, آپ وہاں میں موجود ہیں, آپ اگر ایف آئی آر کرنی ہے تو آپ ان کو گرفتار کریں نا وہاں پر. ایف آئی آر کرنے کے بعد آپ نے اس کو پریشر کی حد تک رکھنا تھا نا, نظر تو یہی آ رہا ہے. اور پھر ایم پی اے وہاں پہ گئے, ان کے گھر بھی گئے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ہم یہ ساری چیزوں کا کریں گے. اب دیکھیں ڈیمانڈ ان کی طرف سے یہ ہے, جو کنول عزیز ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو لیگل وہاں پر ہیں, ان کی طرف سے یہ ہے کہ جناب ایک تو یہ تینوں ڈاکٹرز کو تحصیل بدر کیا جائے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بھی ذرا جو 3-4 ڈیمانڈز ہیں, وہ ڈیمانڈز بھی بڑی وہ ہیں, ایسی ہیں جو ماننے والی شاید نہیں ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب تحقیقات, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے. ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ دوسرا ایم ایس جو ہے وہ کرپٹ تھا, وہ نائل تھا, اس کو ہٹایا گیا ہے, اس کے دور میں گھوست ملازمین تھے, اور یہ جب آئے ڈاکٹرز, جب انہوں نے وہاں پر کام شروع کیا تو اس میں جو ہے وہ رکاوٹ آئی. تو یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. اب آگے جو اگر ہم اس میں چلتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایم پی اے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کر سکے. ایف آئی آر کا ہونا, ایف آئی آر کے بعد, اچھا ایف آئی آر ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, ایف آئی آر کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے بعد ایکسپلینیشن اس کی باری, اس کو سٹرک آف کر دیا گیا, اس کی ایک اور کوئی ڈاکومنٹس ہوئیں, اور وہ لوگ ابھی تک اپنے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس خاتون کو سٹرک آف بھی کر دیا گیا اور اس کو وہاں سے وہ کر دیا, اور ایم پی اے صاحب ابھی تک خاموش نظر آتے ہیں. یہ ایک ان پہ مزید ایک اور الزام بھی موجود ہے. چاہ رہی تھی کیونکہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ خاتون جو ہیں ان کو تو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے, الگ کر دیا گیا ہے, جبکہ وہ لوگ جنہیں کلپریٹ مانا جا رہا ہے یا ایلیگیشن جن پر ایٹ لیسٹ عائد کی گئی ہیں, ان کو کسی بھی قسم کی نہ تو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے, نہ ہی وقتی طور پر معطلی کے عمل سے گزارا گیا ہے کہ جب تک انکوائری معاملے کی نہیں ہو جاتی, دونوں میں سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ مجرم یا ملزم ثابت نہیں ہوتا, تب تک یہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ سائٹ پر رہیں گی یا کام کریں گی. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں لیا گیا. تو کیا یہ واضح طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں, ہماری ٹیم کی بات کریں, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بڑا بائسڈ معاملہ دکھائی دے رہا ہے. اور دوسری طرف جب ایک خاتون اٹھ کر آواز لگا رہی ہے, تو کیا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اور زیادہ ایکٹیو ہو کے, جو چاہے وہ ایم پی اے صاحب ہیں, چاہے وہ آپ کے اے سی صاحب ہیں, چاہے وہاں کے ایریا کے جو باقی عمائدین ہیں, ان کو فوری طور پر کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پھر اس معاملے میں جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گواہان بھی موجود ہیں, تو ایف آئی آر ہو جانے کے بعد اس کا مقصد گرفتاریاں نہیں ہوتا, تو پھر کیا کوئی ایکشن نہیں لیا جانا چاہیے تھا؟ اب ظاہر بیل کروائیں گے یا وہ کریں گے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کو آج 17 دن ہو گئے, 1 دسمبر سے لے کے 17 ابھی تک معاملہ حل نہیں ہو سکا. ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوکل قیادت ہے اس کی نائل ہی ہے, کلیئر نائل نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ
لوکل لوگوں کا ہی ہے نا. وہاں پر ایک ڈاکٹر خاتون کا معاملہ ہے اور باقی جو دیگر ڈاکٹرز ہیں ان کا معاملہ ہے, تو اس کو ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر اعجاز کے بارے میں اور بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کا ڈومیسائل پتہ نہیں کہاں کا ہے, وہ خود سندھ سے ہیں, پنجاب ڈومیسائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کروڑ کا ایڈریس ہے, وہ انہوں نے گوسٹ کیے ہوئے ہیں. اس گروپ کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر سلیمان جو تھے وہ موجود تھے اس وقت, گوسٹ ملازمین موجود تھے, جس میں ایک قاضی شفیع کے بارے میں بات ہو رہی ہے, پھر کومل عزیز ہیں کوئی خاتون, اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ 30/6/2020 کو انہوں نے جوائننگ کی, اس کے بعد غائب ہیں. اب یہ ثبوت ان کے پاس موجود ہیں, وہ کچھ ثبوت ان کے پاس موجود ہے. تو دونوں گروپس بیسیکلی جو اپنے اپنے لوگوں کو فیور دیتے رہے ہیں, وہ دونوں گروپس آمنے سامنے آ گئے, ایک دوسرے کے خلاف ڈاکومنٹس نکال کے لے آئے. یہ بیٹھ کے وہاں پر معاملہ فوراً حل ہوتا تو شاید, اب کیونکہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں دونوں گروپ سے. لیکن گوشت ملازمین کا معاملہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو واقعی انتظامیہ کو حل کرنا چاہیے, جو دیکھنا چاہیے, ایون جو دیگر ذمہ داران ہیں, ایون جو منسٹری ہے اس کو بھی اس میں انوالو ہو کے چیک کرنا چاہیے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں. پھر جب ڈاکٹرز کے تبادلے کرنے والے جو ادارے ہیں, جو لوگ ہیں, جب مختلف ہاسپٹلس میں ان کی تعیناتی کا عمل لایا جاتا ہے, تو اس میں بھی جو ذمہ داران ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جن ڈاکٹرز کو یا کسی بھی ادارے میں کسی بھی ملازم کو جو ہے جب وہ لگایا جاتا ہے تو وہ گھوسٹ ملازمین میں کیسے کنورٹ ہو جاتے ہیں, ان کو کیسے اتنے اختیارات ملتے ہیں کہ وہ چھٹی. دیکھیں یہ تو کوئی اتنا بڑا تو ہے نہیں, ایک THQ ہے, ٹوٹل 150-200 ملازمین ہیں. 4-5 ملازمین کے بارے میں اگر آپ تحقیقات نہیں کر سکتے 2-4 دن میں, تو پھر آپ کو اس سیٹ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہی پرائیویٹ ہوتا تو وہ 2 دن میں انکوائری کر کے تو وہ اپنا چیزوں کو صفائی کر دیتے ہیں. یہاں پر آج 18 دن سے میدان جنگ بنا ہوا ہے THQ. ایک ڈاکٹر آتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, وہ کوئی پولیس کی حراست میں آ رہا ہے, کوئی کس میں آ رہا ہے, کوئی کس میں آ رہا ہے. وہاں پہ مریض کیا جائیں گے بیچارے, اور پھر ایک دوسرے کے پر الیگیشن لگے رہے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ڈیوٹی روسٹر ہی نہیں ہے, کچھ عرصے سے بن رہا. ایک مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحبہ جو HR لیگل ہیں ان کو کہا گیا تھا آپ ممبر بنے کمیٹی کی اور آپ نے بنانا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بنانا ہی نہیں ہے. یہ اس چکر میں کافی عرصے سے جناب یہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. تو ایک دوسرے پہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر جو علاقے کا جو AC ہوتا ہے نا, ایک بڑی بلا ہوتی ہے کسی بھی تحصیل کا, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ایریا میں یہ مسئلہ ہے, تو وہ بیٹھ کے اس کو معاملے کو حل کر لیتا, یا MPA اس معاملے کو حل کر لیتا. MPA صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو پہلے بتایا تھا, ان کی کیونکہ صاحبزادی ان کی جو بیٹی ہیں وہ ڈاکٹر سعدیہ پہلے ہاسپٹل میں ہیں, تو ان کی خاموشی ابھی تک دوسرے گروپ کو پریشان کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کے ساتھ ملوث ہیں, اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر جو سعدیہ ہیں, کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی بیمار ہیں, جو دوسری طرف سے ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں کہ ان کو شاید علم نہیں ہے. لیکن ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ جناب ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس ہاسپٹل کی وہ امپلائی ہیں اسی ہاسپٹل کی ایک خاتون کے ساتھ FIR بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے, اور انہوں نے اپنے والد کو نہ بتایا. ابھی تک بہت سی چیزیں جو ہیں, چونکہ اس کے بہت سے پہلو ہیں, اتنی متضاد چیزیں ہو چکی ہیں اور اتنا بکھر چکا ہے یہ معاملہ کہ اس کے اوپر تو یقیناً ہم آپ سے لیٹر آن بھی اس پر ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے. دیکھیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ راضی نامہ کی بات ہوتی رہی ہے 1-2 دن پہلے, دونوں گروپس کسی نہ کسی ایک گروپ کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے. اب انہوں نے الزام لگائے ہیں کہ ڈاکٹر اعجاز کی تحقیقات مکمل ہونے چاہیے. اگر ان کا ڈومیسائل بھی جعلی ہے, ایڈریسز بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور جو ہے وہ بیسیکلی وہ سندھ سے ہیں, ڈومیسائل انہوں نے کہیں اور سے بنایا ہوا ہے, تو یہ عجیب طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں. ذرا یہ چیزیں تو ہوں گی تو اندازہ ہوگا. پھر ایک ان پر ایک پہلے بھی ہراسمنٹ کا کوئی ایک پہلے سے کوئی اپلیکیشن موجود ہے ایک ڈاکٹر کے حوالے سے, پھر ذاتی اکاؤنٹس کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے کوئی آئے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایلیگیشن کی حد تک ہیں, مبینہ طور پر ان پر ایلیگیشن ہیں. دونوں گروپ ایک دوسرے پر ابھی تک ایلیگیشن ہی لگا رہے ہیں, کوئی ثبوت کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے یہ بیٹھ کے معاملہ پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا, اور آپ فکس کرتے آپ دونوں گروپ جس کی بھی جو ہے وہ جہاں کہیں بھی جو ہے وہ نالائکی ہے, غلطی ہے. ظاہر ہے دوسرا گروپ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ روسٹر نہیں بن رہا اور HR لیگل خاموش بیٹھا ہوا ہے. پھر ڈائریکٹ کورسپونڈنس ہو رہی ہے HR لیگل کی طرف سے, ان کے پاس وہ ثبوت بھی ہیں MS کو جو ہے وہ بتائے بغیر. تو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید جو ڈاکٹر خاتون ہیں جو لیگل ہیں یہ اس گروپ کو سمجھتی ہیں کہ بائسنس ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ان کو شو کاز نوٹس جو ڈاکٹر اعجاز کی طرف سے آ رہے ہیں وہ بھی پرسنل بنیادوں پر چلے گئے. تو یہ ایک چیزیں نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں جو اصل جو چیز ہے نا وہ ہے ایک جو اصل جو چیز ہے جو بچے کی جو اس میں ڈیتھ ہوتی ہے, وہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وجہ زیادہ اسٹرانگ بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ
جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے وہاں پر, وہ شاید وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی ہیں اور آگے چیزیں جو ہیں وہ بھی ایسے نظر آ رہا ہے. اب جو لہتراڑ کے کچھ لوگ ہیں جس میں پاپا شکیل ہیں, راجہ زفران ہیں اور طارق عزیز ہیں, پھر تنزیل الرحمان ہیں اور اس طرح کے باقی جو دیگر جتنے بھی لوگ ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ایک پیج پہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو لہتراڑ کے بارے میں ایف آئی آر میں لینگویج یوز کی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں یوز کی گئی. ایک تو اس کے اوپر معذرت ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو جناب یہ ہونا چاہیے. اب دونوں طرف سے جو ایلیگیشن ہے وہ الگ سی چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے یہاں پہ دو چیزیں, دوسرا رخ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایم این اے جو ہے اور ایم پی اے آپس میں سیاسی اختلافات ہیں. وہاں پر کوٹلی ستیہ میں جو تنظیمی ڈھانچہ بھی نہیں بنایا گیا, اس میں بھی اگر ایم این اے بناتا ہے تو ایم پی اے نہیں بناتا, ایم پی اے بناتا ہے تو ایم این اے نہیں بناتا. ابھی اس پوزیشن میں ایم این اے کی طرف سے کال چلی جاتی ہے ایس ایچ او اور اس کو کہ فوراً کارروائی کریں, اور ایم پی اے کے اوپر الزام چلا جاتا ہے کہ جناب ان کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہوا, اور ان کی بیٹی بھی وہاں پہ موجود ہے. تو یہ ایک ایسی کنفیوژن بن گئی ہے جو دونوں کے لیے بہتر یہی ہوتا کہ اس معاملے کو حل کر لیتے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ بڑی سستی ہے, یعنی ایک اے سی, ایک ایم پی اے ایک چھوٹے سے معاملے کو حل نہیں کر پاتے, تو ان کی جو ہے نا وہ کارکردگی پہ سوال اٹھتے ہیں. دیکھیے یہ چھوٹا معاملہ بھی نہیں ہے. جب ہم کوٹلی ستیہ کی بات کرتے ہیں, ایریا کی بات کرتے ہیں, معاملہ چھوٹا تھا جس کو اتنا بڑا کر دیا. چھوٹا معاملہ تھا, اتنا کوئی اب یہ بڑا ہو چکا ہے کیونکہ اس میں نہ تو بر وقت کارروائیاں کی گئی ہیں, نہ ہی بر وقت ایکشن لیے گئے ہیں, نہ ہی بر وقت جو کلپریٹس ہیں ان کے اگینسٹ یا جن کے اگینسٹ ایلیگیشن تھی ان کے اگینسٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر, چاہے وہ اپنے کچھ ان کے ذاتی مفادات رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی سیاسی مفادات رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کسی اور طرح کے مقاصد رہے ہیں, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے بجائے الجھانے میں جو ہے وہ زیادہ کردار رہا ہے, چاہے وہ آپ کی وہاں کی انتظامیہ رہی ہے یا پھر وہ ہاسپٹل کے جو دیگر لوگ ہیں وہ وہاں پہ رہے ہیں. بالکل. ابھی دیکھیں کمیٹی بنائی گئی تھی پہلے جی, اس کمیٹی کو فارغ کر دیا گیا, تو پھر ایک اور کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اب اس میں ڈی سی راولپنڈی ہیں, سی ای او راولپنڈی ہیں, جو ہیلتھ آفیسر ہے اے سی مری ہیں, اور پھر ٹیکسلا سے ڈاکٹر ہیں. اور ابھی تک ظاہر یہ کمیٹی بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. رپورٹس بہت سی ہیں. دوسری طرف سے وہ ڈاکٹر جو فیمیل ہیں ان کی طرف سے یہ الزام بھی آ رہا ہے کہ ان کو ایم ایل سی نہیں دی جا رہی. ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے انتظامیہ پوری کی پوری جو ہے وہ اس لابی کے ساتھ ہے, اور ان کو جو ہے وہ بگایا جا رہا ہے, اور ان کو ابھی تک جو ہے وہ ایم ایل سی نہیں مل رہی. اور پھر یہی ساری چیزیں, سارے کی سارا جو ملبہ اس وقت وہ ہے ممبر صوبائی اسمبلی پہ, کہ ان کا رول اس حوالے سے کیا ہے. وہ تو سیاسی ہیں اور ان کو فوراً جو ہے اس معاملے کو حل کر لینا چاہیے تھا. وہ دونوں گروپس کو بلاتے اور اس معاملے کو حل کر لیتے, لیکن ابھی تک وہ حل نہیں کر سکے. تو یہ معاملہ اب نکلتے نکلتے آپ مجھے بتائیں نا, ڈسٹرکٹ ڈی سی او کے پاس پہنچ گیا ہے. متعلقہ اے سی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, متعلقہ ایم پی اے پہ عدم اعتماد کا اظہار ہو جاتا ہے جب آپ چیزیں نکل کے تو ڈسٹرکٹ پہ چلی جاتی ہیں. میں اگر اپنی بات کرتی چلوں تو ہم یقیناً نہ اس پارٹی کی طرف ہے, نہ اس پارٹی کی طرف, نہ ہی کسی سیاستدان کی طرف, اور نہ ہی اے سی کی طرف, نہ ہی ان سے کوئی ذاتی اختلافات ہیں. لیکن بظاہر دکھائی یہ دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی گروپس ہوں, کوئی بھی معاملات ہوں کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی ایسے محکمے میں جو کہ سرکاری بھی ہے, جہاں پر جو دیگر سرکاری عہدیداران ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, تو واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ ایم پی اے اور آپ کے جو اے سی صاحب ہیں انہوں نے کردار ادا نہیں کیا, اور پھر جو کردار ادا کیا ہے اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ان پر خود بن گیا ہے, چاہے اب وہ کلپریٹ تھے یا نہیں تھے, یا انہوں نے یہ مجرمانہ غفلت جان بوجھ کر کی ہے, کسی کے کہنے پر کی ہے, یا پھر ان سے ہو گئی ہے. لیکن بظاہر اس وقت ایک بڑا کنٹروورشل جو ہے ان کا کردار ہو چکا ہے. اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو دوسری کمیٹی بنائی گئی اس میں ان کو ظاہر شامل نہیں رکھا گیا, تو یہ اگین اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ بر وقت کارروائی نہیں کر سکے, اور جو کارروائی انہوں نے کی وہ درست نہیں تھی. لیگل چیزیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. ہاں اگر یہ سارا کچھ ہوا, ایف آئی آر ہوئی, تو گرفتاری ڈالیں اور لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. اب ان کو اگر آپ بعد میں ایف آئی آر دے رہے ہیں, جو ایس ایچ او ہیں چودھری وقار, ان کا بھی رول یہاں پہ نظر آ رہا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے ان کو اپروچ کیا گیا, وہ تو مطلب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اے سی بھی یہی کہے گا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایم پی اے بھی کہے گا کہ جناب مجھے پہ کیوں دیکھ رہے ہیں. ایم این اے کی کہے گا کہ مجھے بھی کوئی پتہ نہیں. تو جب کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نالائکی ہے, نااہلی ہے, کہ آپ ایک میں چھوٹا اس لیے واقعہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہاسپٹل میں معاملات ہوتے ہیں, کسی بھی ادارے میں اختلافات ہوتے ہیں, ان کو ختم کیا جاتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس قدر جو ہے وہ چرچا کریں کہ آپ اس کو وہ نکل کے چلی جائے. اب دونوں کی نیت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں صاف نظر آتی ہے. اگر ایم پی اے نے یا وہاں کے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے ایریے میں آ کے سرو کریں اور عوام کو وہاں کے مسائل عوام کے حل ہوں. دیکھیں اگر وہ سرو نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایم پی اے کے اوپر ہی بات آئے گی.
اور دوسری طرف سے یہ کہا جائے کہ نہیں وہ تو صرف وہاں پر ریلیکس ہونے کے لیے گئے تھے, تینوں ڈاکٹرز وہاں پر آئے ہیں, وہ چھٹیاں بھی کرتے ہیں, وہ عیاشی بھی کرتے ہیں, وہ کرپشن بھی کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایم پی اے کے اوپر بات جائے گی. تو یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر ان کو بڑا رول پلے کرنا چاہیے تھا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ کئی جگہ پہ وہ بلیک میل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کی اپنی جو ہے بیٹی وہ ہیں, لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ آپ اس میں آپ کو بہت جلد رول پلے کرنا ہوگا. اور اے سی صاحب وہاں پر جو موجود ہیں وہ ذرا اور بھی معاملات دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. پیٹرول وہاں کوٹلی صدی میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پیٹرول پمپس ہیں وہ پیٹرول تھوڑا بیچ رہے ہیں, یعنی وہ اس پیمانے میں 2 نمبری کر رہے ہیں. ریٹ لسٹ وہاں پہ کوئی نہیں ہے, اور باقی جو کرایہ نامہ وہاں پر کوئی نہیں ہو رہا, گاڑی کی فٹنس وہاں پہ کوئی نہیں ہے. تو پھر اے سی صاحب بتائیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, اور 2 نمبر ڈومیسائل وہاں پہ بن کے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں. یہ چیزیں آپ نیکسٹ اس میں اے سی صاحب کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا. ہم ان ڈیٹیل جو ہے وہ جاتے جاتے اس وقت کو کافی ہمارا پروگرام جو ہے وہ طویل ہو گیا ہے. ہم نے بہت سی چیزیں اسی سے ریلیونٹ, بہت سے کویشچنس جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم صرف ٹی ایچ کیو کی بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہاں ہاسپٹل کے اندر انتظامیہ اگر وہاں پر 2 مہینے تک جو ہے وہ ہراسمنٹ کا ایک معاملہ چلتا ہے تو پھر خاموشی کس لیے اختیار کی گئی. اگر وہاں گھوسٹ ملازمین کا معاملہ رہا تو پھر انتظامیہ کہاں سوئی پڑی تھی. اگر ڈاکٹرز کو دوسری جگہ سے یہاں لایا جاتا تو کیا ان کا پہلے کا ریکارڈ چیک کیا گیا تھا, اور اس کے بعد جب لایا گیا تو کیا ان کی کارکردگی کو پرکھا اور جانچا گیا. اس کے بعد جب یہ جو اسپیسیفک انسیڈنٹ ہے ڈاکٹر کمل عزیز صاحبہ کا, جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ جو 3 ڈاکٹر بار بار بیچ میں ملوث کیے جا رہے ہیں, ان کا نام لیا جا رہا ہے, کیا ان کے حوالے سے کوئی ابھی تک کی انکوائری میں مزید حقائق سامنے لائے گئے ہیں؟ کیا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے انصاف مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اگر صلح نامے کی طرف بات نہیں گئی تو اب تک اس معاملے کو حل کرنے کے حوالے سے کیوں جو انتظامات ہیں یا اقدامات ہیں وہ نہیں لیے گئے؟ بہرحال جی, کچھ حقائق تھے جن کا آپ تک لانا بہت زیادہ ضروری تھا. کچھ سوالات ابھی بھی ہیں جن پر ہم بات کریں گے اپنے آئندہ آنے والے پروگرام میں. وقت کی کمی کے باعث مزید اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. نوید ستی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ نے اس ایریا کے حوالے سے ہمیں مزید معلومات اور تفصیلات بھی دیں. کچھ سوالات ہیں جن کے لیے ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے اپنے اگلے پروگرام میں. آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اور اس سے ریلیونٹ کچھ مزید معلومات آپ تک بر وقت پہنچے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.